بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم مکیہ، یہ سورہ النجم ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور النجم اس کا پہلا لفظ ہے، اسی اعتبار سے اس کو سورۃ النجم کہتے ہیں۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کوکب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، نجم بھی، اور بھی الفاظ ہیں۔ وَهِيَ اثنتان وستون آیت، اس میں 62 آیات ہیں، وثلاث رکوعات، 3 رکوع ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی، اس روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ ہوا، اس کے متعلق حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن میں یہاں لکھتے ہیں کہ یہ عربی میں 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے حاویہ یہوا، باب عالمہ یا علاموں سے، حاویہ یہوایو، تو پھر تعلیل ہو کے یہوا ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، حاویہ یہوا، احبہ۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی یہ حاویہ یہوا یہویو، یعنی ضرب یضرب کے وزن پہ آتا ہے، پھر تعلیل ہو کے ہوا یہوی ہو جاتا ہے۔ اصل میں حاویہ یہویو، ضرب یضرب کے وزن پہ۔ تو جب یہ حاویہ یہوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، اور جب ہو ہوا یہوی تو پھر یہ اس کا متضاد معنی ہوتا ہے۔ جس طرح عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اپوزٹ معنی جو ہیں ایک ہی وقت میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر قرائن اور اس کے سیاق و سباق عبارت کو دیکھ کر کوئی معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جس طرح جانا اور آنا 2 متضاد معنی ہیں، تو ایک ہی لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ کس معنی میں، جانے کے معنی میں ہے یا آنے کے معنی میں۔ جس طرح دیکھیے عربی میں بیعن، بیچنے اور خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرا، یہ بھی بیچنے اور خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ دونوں متضاد معنی ہیں، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، دوسرا خریدنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر عبارت کو دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں بیچنے کے معنی میں ہے یا خریدنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ ہوا یہوی، یہ بھی اوپر جانے اور نیچے آنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اترنے، نیچے آنے کے معنی میں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں النجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام زین العابدین، جو کربلا سے واپس تشریف لائے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر الصادق، یعنی حضرت امام
حسین کے پڑپوتے ہیں، اور یہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ اکرام کے انہوں نے زیارت کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَهُوِيُّهُ نُزُولُهُ من السماء لیلۃ المعراج، کہ یہاں النجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قسم ہے ستارے کی، یعنی قسم ہے میرے محبوب کی، اس چمکتے دمکتے تابندہ ستارے کی، جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے واپس تشریف لائے۔ تو اب معراج پہ جانا اگر دیکھا جائے عام نگاہ سے تو اوپر جانا زیادہ اہم ہے، نیچے آنا زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن اور یہاں دونوں معنی ہو بھی سکتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے قسم ہے میرے محبوب کی، کہ جب وہ معراج پہ تشریف لے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسم ہے جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق نے یہاں نزول اترنے کے معنی کو کیوں مراد لیا ہے کہ عام نگاہ سے دیکھا جائے تو جانا زیادہ اہم ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جانا اتنا اہم نہیں ہے کہ حضور اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں، حضور کا معراج سے واپس آ جانا، اپنی اصل کو چھوڑ کر پھر زمین کی طرف آ جانا، یہ زیادہ قابل غور ہے کہ جا رہے ہیں وہ تو اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نگاہ سے دیکھا جائے تو زیادہ جانا اہم ہے، آنا اہم نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جا تو اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حضور کا واپس آ جانا معراج سے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قسم ہے محبوب کی اس تابندہ روشن ستارے کی جب وہ معراج کی رات اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، صاحب ساتھی، تمہارے یہ ساتھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ بہکے۔ ضل اور غوا یہ دونوں لفظ راہ حق سے ہٹنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ ضل گمراہ ہونا یعنی جو اپنی مرضی سے راہ حق سے ہٹتا ہے اس کو کہیں گے یہ گمراہ ہو گیا، راہ حق سے ہٹ گیا، اور غوا جس کو کوئی دوسرا بلا کے پھسلا کے رستے سے ہٹا دے تو کہیں گے کہ وہ بہک گیا، اس کو کسی نے رستے سے ہٹا دیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے یہ ساتھی نہ بھٹکے اور نہ بہکے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور اہل مکہ کو کفر و شرک سے باز آنے کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ گمراہ ہو گئے۔ کافر کہتے تھے نا گمراہ ہو گئے، اپنی قوم کا رستہ چھوڑ دیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، یعنی قوم کا عقیدہ تو کچھ اور تھا، انہوں نے کوئی اور عقیدہ اختیار کر لیا، ان کا رستہ کچھ اور ہے، کیونکہ بالعموم وہاں مشرکین تھے، وہ شرک کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت سجا کے رکھے ہوئے تھے اور بڑی دھوم سے اور دھوم دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی۔ تو قوم کا رستہ کچھ اور تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہٹ کے اور رستہ اختیار کیا۔ قوم کا عقیدہ کچھ اور تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے ہٹ کے ایک اور عقیدے کا اعلان کیا۔ تو انہوں نے کافروں نے کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ کسی نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی تردید کر دی. ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ میرے محبوب نہ تو خود بھٹکے ہیں، نہ کسی نے ان کو بھٹکایا ہے، نہ کسی نے ان کو راہ حق سے بہکایا ہے. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی والنجم، پھر ان کے الزامات کی تردید کی. فرمایا ان کے قول، عمل اور کردار میں گمراہی کا نام و نشان تک نہیں، ان کے عقیدے میں کوئی غلطی اور کجی نہیں. آگے فرماتے ہیں اور صاحبکم فرما کر اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اور پھر اس کے بعد جو عرصہ گزرا، یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری. تو جس طرح ایک کتاب انسان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، تو اسی طرح حضور کی زندگی بھی ایک کتاب کی طرح، کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی. بھئی تم سب جانتے ہو، دیکھتے ہو، حضور کے بچپن کو دیکھا ہے، جوانی کو دیکھا ہے، اب جوانی سے آگے 40 سال کے بعد آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو بڑھاپے کی طرف میرے محبوب جا رہے ہیں. تو تم نے میرے محبوب کی اس کتاب حیات کو دیکھا ہے، یعنی کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آ کر یہاں آ گیا ہو اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہو. تم ان کے ماضی کو جانتے ہو، ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہو، ان کے اطوار و احوال، سیرت و کردار سب کو اچھی طرح جانتے ہو. ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے، ان کا عہد شباب اسی ماحول میں اور تمہارے اسی شہر میں بسر ہوا. انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیے، سماجی، قومی اور ملکی مسائل میں ان کی فراست کے تم چشمدید گواہ ہو. ان کی کتاب زیست کا کون سا باب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے. جب ان کی ساری زندگی شبنم کی طرح پاکیزہ، پھول کی طرح شگفتہ اور آفتاب کی طرح بے داغ ہے، تو تمہیں ان پر دلالت و غوایت کا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یعنی پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ گمراہ ہو گئے. کون ہے جو ان جیسا زیرت عقل مند مکہ کے اندر ہو؟ کون ہے جو ان جیسا امین اور صادق ہو؟ کون ہے ان جیسا جو متقی اور پرہیزگار ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو تم جانتے ہو، پھر بھی کہتے ہو گمراہ ہو گئے. اور یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے معجزات دکھائے. اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر معجزات حضور نے مختلف دکھائے، بے شمار حضور کے معجزات ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ کوئی منطقیانہ فلسفیانہ دلیل نہیں تھی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی بطور دلیل کے ان کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب، جو لوگ آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ میں نے 40 سال عمر تمہارے درمیان گزاری ہے اعلان نبوت سے پہلے. تم میری اس 40 سالہ زندگی کو جانتے ہو. میرا بچپن تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تمہارے اندر گزری، شب و روز کو تم جانتے ہو، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، تجارت کرتے ہوئے دیکھا، گھریلو معاملات کو دیکھا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات،
سب چیزوں کو تم جانتے ہو۔ ان 40 سال کی زندگی کے اندر اگر تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے حضور کی زندگی میں، کبھی تم نے دیکھا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہو، کبھی تم نے دیکھا ہو میرے محبوب نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی سے فراڈ کیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی سے زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کبھی ہمسایوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے اس کا حق مار لیا ہو، اس سے دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو۔ بھرپور جوانی تمہارے اس مکہ میں گزری ہے، کبھی ٹیڑھی نظر سے کسی کی بہو بیٹی کی طرف دیکھا ہو۔ میرے محبوب کے کردار کے اندر اگر تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی ایک بات بتا دو، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میرے محبوب کی نبوت کا انکار کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا، بھئی میری زندگی دیکھ لو، اگر اس میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، تم میری نبوت کا انکار کر دو، بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا تھا، آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو۔ لیکن اگر تم اس 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو پھر تم کیوں کہتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، سب کو پکارا، اس انداز میں جس انداز میں وہ لوگ پکارتے تھے کہ جب کوئی بہت اہم مسئلہ ہو نا تو لوگوں کو بلانا ہو تو جس انداز میں بلایا جاتا تھا حضور نے اس انداز میں بلایا، سب لوگ بھاگے ہوئے آ گئے، بھائی دیکھیں کیا بات ہے، جو خود نہیں جا سکتے تھے انہوں نے دوسرے کو بھیجا، بھائی جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ حضور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، لوگ پہاڑی کے نیچے کھڑے ہیں۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل مان لیں گے، چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے مان لیں گے۔ حالانکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی لشکر آتا تھا، پیدل لشکر آ رہا ہے دور سے، اونٹوں کے، گھوڑوں کے، انسانوں کے، یعنی گرد اڑتی نظر آتی ہے، شور شرابہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ کوئی ایک آدمی چپکے سے آ کے وہاں بیٹھ کے پورے لشکر کی بات ہو رہی ہے۔ عقل کے خلاف ہے کہ اتنا بڑا لشکر آ جائے اور ان کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ اپنی عقل کو چھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اس لیے ہم آپ کی بات، اپنی عقل کو چھوڑ کے آپ کی بات مان جائیں گے کہ ہاں واقعی، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی لشکر ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس طرح لشکر آ جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی مان جاؤ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو جب یہ کہا تو پھر ابو لہب نے معاذ اللہ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، جس کا ذکر ہے، پھر اس کو اس کی سزا ملی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے وہ لوگ قائل تھے، اپنی عقل کے خلاف حضور کی بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن جب حضور نے توحید کا کہا تو پھر انہوں نے نہیں مانا، اپنی ضد پہ اڑ گئے، ہٹ درمی پہ اڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے اندر گزری ہے، تم نے دیکھا ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے محبوب وہ بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو صرف اور صرف
وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ہوا کیا چیز ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ ہوا کہ یہ وحی ہے جو حضور کی طرف کی جاتی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے یہ اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں لائے، کسی سے سیکھ کر نہیں لائے، کسی انسان، جن یا کسی اور سے نہیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی وحی ہے جو رب ذوالجلال اپنے محبوب کی طرف، اپنے اس برگزیدہ بندے کی طرف وحی کرتا ہے، یہ وہ وحی ہے۔ ایک تو ہوا سے مراد قرآن پاک، اور ایک یہ ہے کہ ہوا کا مرجع ہے جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ محبوب کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اور یہی رائے اور یہ قول زیادہ معتبر اور اسی کو اکثر جمہور علماء نے اختیار کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اب پھر اس اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے وحی جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب یہ جو قرآن پاک ہے یہ مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بلکہ الفاظ اور ان کا مفہوم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور احادیث جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اور ان کے الفاظ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو الفاظ ارشاد فرمائے تو وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مفہوم دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، صرف جو الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ وحی مطلوب یعنی قرآن پاک ہو گیا، اور جس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ وحی غیر مطلوب یعنی احادیث طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا، جو کچھ بھی حضور ارشاد فرماتے میں وہ لکھ لیتا، سب کچھ لکھ لیتا، جو حضور فرما رہے ساتھ ساتھ لکھتا جاتا۔ تو قریش کے بعض احباب نے مجھے کہا کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو نہ لکھا کرو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیا کرتے ہیں، یعنی اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، پھر بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجہ بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود تذکرہ کیا یا کسی نے تذکرہ کیا، بات وہاں چھڑی تو میں نے عرض کیا کہ میں ہر بات آپ کی لکھ لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور بھی آخر اللہ کی مخلوق ہیں، خدا تو نہیں ہے، معبود تو نہیں ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے ہیں، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں،
کبھی حضور خوش طبی فرماتے ہیں تو ہر بات کو تم نہ لکھا کرو، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، کہ اے عبداللہ تم لکھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نکلتی ہی نہیں، حق ہی نکلتا ہے میری بات ہے، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے خوش طبی کر رہا ہوں، پھر بھی میری زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہی ہوگا، وہ رب کا فرمان ہی ہوگا۔ تو اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں صرف قرآن پاک مراد نہیں، بلکہ وما ینطق عن الہویٰ، محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ رب ذوالجلال کی وحی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کی جاتی ہے۔ سب کچھ حضور کی طرف، یعنی حضور جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا ہے بڑی قوتوں والے نے، ذو مرہ، جو بڑا دانا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے آیت نمبر 18 تک، اس کا پہلے ہم ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کا ذرا مفہوم کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا ہے بڑی قوتوں والے نے، ذو مرہ، جو بڑا دانا سمجھدار ہے۔ فاستویٰ، پھر اس نے بلندی کا قصد کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّى، اور نیچے آیا، قریب آ گیا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پس وہ تھا 2 کمانوں کی مقدار پہ، یعنی جس طرح 2 کمانیں، تیر کمان ہوتا ہے نا، ان کو جوڑا جائے تو 2 کمانوں کے فاصلے پر، یا اس سے بھی کم، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف، یا اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھٹلایا دل نے جو آنکھ نے دیکھا۔ یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے، دل کہتا ہے نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا، آنکھ کو دھوکا ہو رہا ہے، کچھ اور چیز ہے، مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے، یا آنکھ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا نہیں، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم ان سے شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہىٰ، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، عِندَهَا جنت الماویٰ، اسی کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ رہا تھا، چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، تو آنکھ جو ہے وہ نہ تو تھکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ 4 آیتیں پہلے چھوڑ کے اس کے آگے 14 آیات جو ہیں 5 سے لے کر 18 تک، اس میں ضمیر استعمال ہوئی ہے
پہلے فرمایا علمہ شدید القوا، وہ ضمیر کا مرجع تو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سکھایا کس نے؟ بڑی قوتوں والے نے، اور وہ بڑا دانا ہے۔ اب یہ ساری آگے ضمائر استعمال ہوئی ہیں، اب کون مراد ہے اس سے؟ اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت نمبر 5 سے لے کر، اس آیت سے لے کر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ یعنی 18ویں آیت تک اس کی تفسیر میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ اب اس میں دو طرح کی روایات ہیں کہ شدید القوا سے مراد کون ہے، حضرت جبریل امین یا اللہ تبارک و تعالی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی روایات موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی جن سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی ان آیات کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ جہاں تک آیات کی نصوص کا تعلق ہے، ان میں دونوں مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی حدیث مرفوع بھی موجود نہیں جو ان آیات کے مفہوم کو متعین کر دے، ورنہ ایسے ارشاد نبوی کی موجودگی میں ایسا اختلاف سرے سے رونما ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح بعد میں آنے والے علماء کرام ان آیات کے بارے میں دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی تحقیق کریں گے، دونوں قول کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پڑھنے والے خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے زیادہ بہتر قول کون سا ہے۔ اب یہی بات اصل میں سب سے اہم ہے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا تو فوراً یعنی فروعی اختلاف میں بھی کفر سے کم جو ہے وہ فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ کفر سے کم فتویٰ لگایا تو فتویٰ ہی کیا لگایا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اب اس کے چونکہ صحابہ کرام میں بھی اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، بعد کے علماء میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو قول ان کے نزدیک زیادہ معتبر ہو، جو ان کے خیال کے مطابق زیادہ بہتر ہو، اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو گمراہ قرار دیا جائے۔ اب اس میں چونکہ دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونکہ قرآن پاک کی تشریح کی ہے، لیکن اس بارے میں کوئی واضح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے جو اس کا تعین کرے کہ اس سے مراد کون ہے۔ تو صحابہ کرام میں بھی پھر اختلاف ہوا، اور پھر اسی اختلاف کو چلتے ہوئے بعد میں علماء میں بھی اختلاف ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے کہ علمہ شدید القوا، بڑی قوتوں والوں نے سکھا، جو بڑا دانا ذو مرہ، اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے کہ حضرت جبریل امین نے سکھایا۔ پھر آگے ساری وہی کہ وہ بلند ہوئے، اور پھر وہ افق اعلیٰ پہ تھے، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اور اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانوں میں فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی قریب۔ پھر انہوں نے رب کے بندے، رب کے محبوب کی طرف وحی کی، جو وحی کی، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے تو 2 بار ان کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، ادھر ہی جنت الماوا ہے، جب چھا رہا تھا سدرہ پہ جو چھا رہا تھا، اور آنکھ جو ہے وہ نہ تھکی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ بے شک انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علمہ شدید القوا، کہ
ان کو سکھایا بڑی قوتوں والے نے، بڑے دانا۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ اور آگے پھر ساری ضمیروں کا مرجع رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم فاستوى، بلندی کا قصد فرمایا، افق اعلیٰ پہ تھا، پھر قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانے یا اس سے بھی قریب، پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ تو ساری ضمائر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اور علماء کے مفسرین کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر اس سے مراد حضرت جبریل امین ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ ضمیر ایک ہی ہے، ایک جگہ اس سے مراد کوئی اور لیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اس سے ضمیر کوئی، اس سے مراد کوئی اور لیا جا رہا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں گرامر میں، نحو کی اصطلاح میں انتشار ضمائر، کہ ہوا ایک جگہ بولا اس سے مراد کوئی اور ہے، پھر ہوا بولا اس سے مراد کوئی اور ہے، یعنی ایک ہی ضمیر ہے، کبھی اس سے کوئی اور مراد لیا جا رہا ہے، کبھی اس سے کوئی اور مراد لیا جا رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں فَأَوْحَا، اب اگر اس سے مراد حضرت جبریل ہوں تو معنی یہ ہوگا انہوں نے وحی کی الی عبدہ، ہی ضمیر کا مرجع تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ حضور حضرت جبریل کے بندے تو نہیں ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف، یعنی حضرت جبریل نے رب کے بندے کی طرف وحی کی۔ تو اب انتشار ضمائر ہوگا کہ ایک ہی ضمیر ہوا جو ہے اس کا مرجع حضرت جبریل ہے، پھر آگے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی تو پھر انتشار ضمائر یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت جبریل سے ہی ملاقات ہوئی ہے سدرہ پہ تو اس ملاقات کو حضرت جبریل بھی رب کے بندے ہیں اور حضور بھی رب کے بندے ہیں، تو دو بندوں کی ملاقات کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس پر تقصیر کے نزدیک یہی قول راجح ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ عبد کی عبد سے ملاقات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی حضرت جبریل امین سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو ایک آیت ہی کافی تھی۔ کیف انگیز انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود برحق کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے، جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے اور صرف گندگی ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان صمدیت ہے اور شان بندہ نوازی اپنے جوبن پہ ہے۔ حضور کی ملاقات جبریل سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے باعث ہزار سعادت اور وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی تو اس کو اس طرح، اس انداز میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہاں عبد کامل کی ملاقات اپنے محبوب برحق کے ساتھ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس انداز میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہاں مراد حضرت جبریل ہیں، حضرت جبریل کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی تھی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس بارے میں بڑی شدت فرماتی تھی۔ لیکن دیگر صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
جمہور مفسرین ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا بلکہ رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نے دیدار کیا ہے۔ اور یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، اس میں اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور جنت میں سبھی جنتی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور سب جنتی جو ہیں چاہے وہ جنت کے کسی بھی درجے میں ہو وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہو سکتا ہے تو دنیا میں بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص کیا کہ اس دنیا میں صرف اپنے محبوب کو اپنا دیدار کیا، جنت کے اندر سبھی جنتی جو ہیں وہ، چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پس اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے میں مغلوب نہ ہو اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے میں مغلوب نہ ہو تو اس طرح کرو۔ تو جنت کے اندر فرمایا کہ اس طرح رب کا دیدار کرو گے جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورہ یونس کی یہ آیت ہے کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، یعنی ان کی نیکی کی جزا سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، یعنی وہ وعدہ ابھی باقی ہے، ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو وہ کہیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جنت والے اس کے جواب میں کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، وجوہ یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے کچھ سفید ہوں گے۔ تو سیاہ چہرے والے جہنمی ان کی نشانی ہوگی، سفید چہرے والے جنتیوں کی نشانی ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے، ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی، ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ تو جواب ہوگا کیوں نہیں؟ اور فرمایا پھر حضور نے پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کیف دیدار ہوگا۔ تو جنتیوں کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ تو دیدار جو رب ذوالجلال کا ہوگا اس سے زیادہ، یعنی اس سے بڑھ کر جنت کے اندر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں دیدار ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کا ادنا درجہ، یعنی سب سے کم درجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنے نعمتوں اور اپنے خادموں، اپنی بانیوں کو کی طرف 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح اور شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو جنت کے اندر جب سب جنت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو دنیا میں بھی ممکن ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، یا رب ذوالجلال مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا رب ذوالجلال مجھے اپنا دیدار کرا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کا سوال ہی نہ کرتے، اور اگر سوال کر بھی دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ پیارے موسیٰ تمہیں نہیں معلوم، تم میرے اتنے مقرب نبی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، پھر اس کا سوال تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ممکن ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا، کہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور دیدار کو اپنے محبوب کے ساتھ خاص کر لیا، کہ اس دنیا میں صرف اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ اور عشق والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کے لیے عرض کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، پیارے کلیم تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے، نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَالِ، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا نا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَالِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صفاتی تجلی تھی، ایک صفاتی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک تجلی براہ راست صفاتی تجلی پہاڑ پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ تو عشق والے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک صفاتی تجلی جو براہ راست بھی نہیں بلکہ پہاڑ پہ پڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، اور ان آنکھوں کی ہمت کا کیا کہنا کہ جنہوں نے رب کے جلووں کو دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ خود رب ذوالجلال نے بھی داد دی، ما زاغ البصر وما طغی، کہ میرے محبوب کی آنکھ جو ہے نہ تھکی ہے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے، کہ رب کا دیدار اس طرح کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی دیکھا ہے، کہیں آگے پیچھے ادھر ادھر نظر نہیں گئی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بے یک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری و در تبسمی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفاتی تجلی بے یک پرتو صفات، صفاتی تجلی دیکھی تو از خود رفتہ ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور محبوب آپ عین ذات کو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغی۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
فرمایا ہے مدارج النبوت میں کہ اس ایک شعر کی وجہ سے شیخ جلالی جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، موسیٰ ز ہوش رفت بے یک پرتو صفات تو عین ذات میں نگری و در تبسمی، اس ایک شعر کی وجہ سے ان کو قطبیت کا درجہ دے دیا گیا کہ یہ شعر ان کا ایسا مقبول ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قطبیت کا درجہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب سر کی آنکھوں سے معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یعنی معراج کی رات حضور نے کس کو دیکھا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ ایک صفاتی تجلی پہاڑ پہ پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کہ ما زاغ البصر و ما طغی، خود رب ذوالجلال بھی داد دے رہا اپنے محبوب کے دیدار کرنے کو کہ محبوب کی آنکھ جو ہے اس نے کس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کی جانب اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف